اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ آپ کی بے حد جد و جہد سے بتوں کی سرزمین اسلام کا گہوارہ بن گئی تھی۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ وہ ایک پریشان حال کسان تھا، اس کا چہرہ غم سے عبارت تھا۔ وہ ایک بزرگ کی خدمت میں ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، حضرت دہلی کے سرکاری اہلکاروں نے میرے کھیت ضبط کر لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک حکمران وقت اجازت نہ دیں گے تمہارے کھیت واپس نہیں کیے جائیں گے۔ میں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری سفارش فرما دیں۔ بزرگ کے نورانی چہرے پر شفقت کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے دلگیر کسان کو تسلی دی اور فرمایا، اطمینان رکھو، تمہارے اس کام کے لیے میں خود تمہارے ساتھ دہلی تک چلوں گا۔ بزرگ کسان کے ساتھ دہلی پہنچ گئے۔ بزرگ کی آمد کی خبر چھپی نہ رہ سکی۔ آپ کے خلفاء، مرید اور دیگر تمام عام افراد آپ سے فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ حکمران وقت کو بھی اطلاع مل گئی تو وہ حاضر ہو گئے۔ بزرگ نے کسان کی شکایت بیان کی اور اس کی سفارش فرمائی۔ حاکم وقت نے عرض کی، اس کام کے لیے آپ نے ناحق زحمت فرمائی، اگر آپ اپنے کسی خادم کے ذریعے بھی پیغام بھیج دیتے تو بھی ذرا ہی تعمیل آپ کے بات کی، آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی جاتی۔ بزرگ نے فرمایا، مظلوموں کی امداد بھی عبادت میں داخل ہے، اس لیے میں خود اس کام کو انجام دینے کے لیے چلا آیا۔ یہ بزرگ تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک معمولی کسان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کے لیے اجمیر سے دہلی تک کا سفر فرمایا اور حکمران وقت شمس الدین التتمش سے اس کسان کی سفارش بھی فرمائی۔ آپ امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ آپ کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند میں دین حق کا اجالا پھیلا، اور جس سرزمین پر لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، طبقات میں تقسیم تھے اور جاہلانہ رسوم کا شکار تھے، وہاں خدا واحد کی پرستش ہونے لگی اور اس خطے کو اسلام کی عظیم نعمت میسر آئی۔ آپ کا نام معین الدین اور آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین حسن ہے۔ آپ کی سوانح رقم کرنے والوں نے آپ کا پورا نام حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی لکھا ہے۔ اجمیر میں ایک طویل عرصہ گزارنے کی وجہ سے آخر میں لفظ اجمیری کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش اعلان کے مشہور علاقے سجستان میں ہوئی، جو کہ آپ کی پیدائش کے بعد بھی لکھا جاتا ہے سجستانجری۔ اسی طرح عرب جغرافیہ نویس سیستان یا سجستان کو بھی سجر کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں اس علاقے کو خراسان کا بھی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب کے نام کے ساتھ چشتی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ چشتیہ سلسلے سے منسلک ہیں۔ چشت خراسان کے مشہور شہر کا نام ہے۔ وہاں کچھ بزرگوں نے اصلاح و تربیت کا مرکز قائم کیا اور یہ نظام اس شہر کے مناسبت سے چشتیہ کہلانے لگا۔ سب سے پہلے جن بزرگ کے نام سے چشتی کا لفظ استعمال کیا گیا وہ حضرت ابو اسحاق شامی تھے، جن کا انتقال 940 عیسوی میں ہوا۔ وہ اپنے وطن شام سے چل کر بغداد آئے تھے اور حضرت خواجہ نیوری کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ خواجہ نیوری کی خدمت میں خواجہ ابو اسحاق کو تبلیغ دین کے لیے انہوں نے روانہ فرما دیا تھا، جہاں انہوں نے جا کر چشتیہ سلسلے کی داغ بیل ڈالی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو یہ وہ زمانہ تھا جب سلجوقی حکومت عدم استحکام کا شکار تھی اور گمراہ کن عقائد رکھنے والے زور پکڑ چکے تھے۔ باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے تباہی پھیلا رکھی تھی۔ ان حالات کے باعث خواجہ صاحب کے والد محترم خراسان چلے آئے۔ خواجہ صاحب کا بچپن یہیں گزرا اور ابتدائی تعلیم آپ نے یہیں پر حاصل کی۔ خواجہ صاحب کی عمر جب 15 سال کی تو آپ کو والد گرامی سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ والد کے ترکے سے آپ کو ایک باغ اور ایک پنچ کی وہ حاصل ہوئی۔ کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کا اکثر حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا، لیکن قدرت نے آپ سے محض ایک باغ کو سنوارنے کا نہیں بلکہ ایک جہاں کو سنوارنے کا عظیم کام لینا تھا۔ ایک دن آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ باغ جس پر آپ کی گزر بسر ہوا کرتی تھی ایک بے حقیقت شے محسوس ہونے لگا، اور یہ دنیا جو ان کے لیے پرکشش اور دل فریب تھی ایک کمتر اور حقیر چیز سمجھنے لگے۔ آپ نے اپنے قلب کو انوار الہی سے روشن کرنے کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا۔ اپنا باغ سب کچھ مال اسباب فروخت کر ڈالا۔ جو رقم حاصل ہوئی اس میں سے فقط زادرہ لیا اور بقیہ رقم درویشوں اور مساکین میں آپ نے تقسیم کر دی۔ آپ کی منزل کوئی اور تھی، سمرقند تھی۔ سمرقند میں خواجہ صاحب نے ایک مدت تک قیام فرمایا۔ اس عرصے میں آپ نے کلام پاک حفظ کیا اور تفسیر حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔
آپ حصول علم کے لیے بخارا میں مقیم رہے۔ سمرقند میں آپ نے مولانا شرف الدین اور بخارا میں شیخ حسام الدین جیسے عظیم علماء کرام سے تعلیم حاصل کی۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے باطنی علوم کی طرف توجہ فرمائی اور عراق کی طرف چل گئے۔ عراق جاتے ہوئے خواجہ صاحب جب خراسان سے گزرے تو نیشا پور کے قریب قصبہ حران میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک پاکیزہ مجلس تھی جہاں معرفت نفس اور معرفت الہی کی گفتگو رہتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے بہت سے وہ ملکوں کا سفر کیا۔ بغداد سے خواجہ صاحب ہمدان آئے، یہاں سے تبریز چلے گئے، وہاں شیخ جلال الدین تبریزی سے ملے، یہاں سے آپ اصفہان آئے، شیخ محمود اصفہانی کی خدمت میں حاضر رہے۔ حضرت قطب الدین مختار کاکی وہیں تھے، وہ خواجہ صاحب سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ خواجہ صاحب نے اپنی اوڑھا جس کو آپ اوڑھا کرتے تھے وہ حضرت قطب الدین مختار کاکی کو عطا فرمائی۔ حضرت قطب الدین مختار کاکی اپنے شیخ کے ساتھ رہے اور بعد میں بر صغیر میں وہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے جانشین بھی ہوئے۔ ملتان سے آپ دہلی چلے آئے۔ آپ چاہتے تو دہلی میں قیام فرما سکتے تھے یا لاہور کو اپنا مستقر بنا سکتے تھے، کیونکہ آپ کو یہاں زیادہ سہولتیں مل سکتی تھیں۔ آپ کی سیاسی اور اخلاقی مدد کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن خواجہ صاحب کی معاملہ فہم اور دو رس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس وقت جس شہر کو دعوت دین کا مرکز بنانے کی ضرورت تھی وہ تھا اجمیر۔ اس زمانے میں اجمیر کو دہلی سے بھی زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ یہاں ہندوؤں کے مشہور اور طاقتور راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ اگرچہ پہلی صدی ہجری ہی میں بر صغیر میں اسلام کے وفود آنے شروع ہو چکے تھے اور 93 ہجری میں عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ سے ملتان تک کے علاقے میں اسلامی پرچم لہرا دیا تھا، اور پھر 5ویں صدی ہجری میں محمود غزنوی نے بر صغیر کے بڑے حصے کو تسخیر کر ڈالا تھا، لیکن اس کے بعد ایک تعطل سا چھا گیا تھا۔ کرامتا یہ گمراہ کن عقیدے رکھنے والے لوگ تھے، یہ اب ابھرے۔ سندھ سے ساحل عرب تک ان کی حکومت قائم تھی۔ لاہور غزنویوں کے قبضے میں تھا۔ بر صغیر مختلف طاقتوں کے درمیان بٹا ہوا تھا اور کئی ہندو راجہ اپنی اپنی ریاستوں میں حکمرانی بھی کر رہے تھے۔ ان حالات میں اجمیر کو اپنی تاریخ کا مرکز بنانا خواجہ صاحب کا نہ صرف یہ کہ دانش مندانہ فیصلہ تھا، بلکہ آپ کی غیر معمولی جرأت اور حوصلے کا مظہر بھی تھا۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں رہ کر پورے بر صغیر کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جا سکتا تھا، لیکن یہاں مسلمانوں کی مخالفت عروج پر تھی۔ اس کے باوجود خواجہ صاحب نے مسلمانوں کی کشتی کو مخالفتوں کے طوفان کے بیچ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ آپ جانتے تھے کہ اس خطے میں بسنے والوں کو اسلام کے نور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اجمیر شریف میں جب آپ آئے تو آپ کی آمد پر پرتھوی راج کو آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ آپ کے روب و جلال سے خوف زدہ ہو کر آپ کو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس نے آپ کے رفقا کو تکالیف دینا شروع کر دی۔ دوسری طرف حضرت خواجہ صاحب کی پرکشش شخصیت، آپ کا دلکش انداز گفتگو اور آپ کی دل نشی تعلیمات کی بدولت لوگ دور دور سے آپ کے پاس کھینچے چلے آ رہے تھے اور آپ کی تلقین سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر رہے تھے۔ آپ نے بر صغیر میں اپنی تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ دہلی میں آپ نے اپنے مرید حضرت قطب الدین مختار کاکی کو مقرر فرمایا تھا۔ پرتھوی راج حضرت خواجہ صاحب کی تحریک سے سخت پریشان تھا۔ اس نے خواجہ صاحب کے مریدوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب کے اثرات کو زائل کرنے کی غرض سے اس نے ہندو جوگیوں کو بھی بلوا لیا، لیکن ان جوگیوں کے جادو اور منتر بیکار ثابت ہوئے۔ ان میں ایک جادوگر جو ہے وہ جےپال بھی تھا، جو کہ خواجہ صاحب کو مغلوب کرنے کی بڑی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کو اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھا۔ جےپال آپ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع لو دینے لگی اور اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ خواجہ صاحب نے اس کے ساتھ بڑا شفقت امیز سلوک فرمایا، اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہایت رحم دل اور فیاض تھے۔ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک بار ایک شخص آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے آیا، آپ اس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آئے اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا تم جس ارادے کے ساتھ آئے ہو اسے پورا کرو۔ وہ شخص یہ سنتے ہی لرز اٹھا، آپ کے سامنے جھک گیا اور کہنے لگا میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اس نے ایک چھری نکالی اور آپ کے سامنے ڈال دی اور کہنے لگا مجھے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اب آپ اس چھری سے مجھے ہلاک کر دیجئے۔ آپ نے شفقت سے فرمایا ہم درویشوں کا یہ شیوا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو بھی ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس شخص کے لیے آپ نے دعا کی۔ اس شخص نے اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مردوں ہی میں نہیں بلکہ خواتین میں بھی تبلیغ اسلام کے لیے منصوبہ بندی فرمائی تھی۔
اس غرض سے آپ نے اپنی بیٹی حافظہ جمال کی تربیت کی۔ آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ آپ کا مزار ہر خواجہ کے مزار کے بالکل بائیں جانب جنوبی دیوار کے قریب واقع ہے۔ خواجہ صاحب نے تعلیم و درس کے لیے اجمیر میں مدرسہ بھی قائم فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کئی علوم کے ماہر تھے، وہاں بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ کے اشعار کی تعداد 7000 سے 8000 تک ہے۔ فارسی شعراء کے مشہور تذکرے آتش کدہ میں آپ کی 2 رباعیاں بھی شامل کی گئی ہیں۔ آپ کی تعلیمات دلیل العارفین اور انیس الارواح کے نام سے کتب میں بھی محفوظ ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ پر بڑا احسان کیا کہ انہوں نے بر صغیر میں آ کر کفر کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی شمع ان میں جلائی۔ آپ نے تبلیغ اسلام کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اپنے تربیت کردہ خلفاء کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں تبلیغ کی ذمہ داری بھی سونپی تھی اور آپ کے خلفاء کی تعداد 21 بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دنیا میں بہت ہی اچھے کام کیے، لوگوں کو برائی سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کھینچنے لگے۔ آپ کی مریدی کا، آپ کی تاثیر کا یہ اثر ہوا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس طرح آپ کے ہاتھ سے ایک بے شمار خطے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر آخر آپ کو ایک اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گنبد کا مزار بہت ہی خوبصورت تعمیر کیا گیا تھا، ایک بلند دروازہ بھی ہے، اور آپ کا جو دربار ہے، جو آپ کا روزہ مبارک سمجھ لیں، بے حد خوبصورت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو دوستو یہیں تک کہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔